السلام علیکم۔ سورة البقرہ آیت نمبر 42۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم نسبت کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ کیسے کرتے تھے؟ معزز سامعین، ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ یا جو دوسرے لوگ جو غیر اہل کتاب تھے، انہیں جب بھی کوئی مذہبی معاملہ پیش آتا تو اس کی تصدیق کے لیے وہ اہل کتاب کے پاس آتے۔ یہ بالکل نیچرل ہے کہ اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ تکلیف ہو یا بیماری ہو تو آپ پوچھنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ ظاہری سی بات ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اگر کوئی مذہبی معاملہ ہو تو مذہبی اسکالر یا عالم کے پاس جائیں گے۔ تو اس وقت لوگ مذہبی معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قریش اور دیگر لوگ ان سے آ کر پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں؟ تو یہ پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا شوشہ چھوڑتے تھے، ایسی بات کرتے تھے، ایسا ٹویسٹ جواب دیتے کہ جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے۔ مثلا کہتے کہ ہاں پیغمبر تو ہے لیکن صرف امیین کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور آج بھی یہی کہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، قرآن کو بھی الہامی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو بھی الہامی مذاہب میں شمار کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف عربوں کے لیے تھے، سب کے لیے نہیں تھے۔ یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش کرنا، اصل بات نہ کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ لوگ شبے میں پڑ جائیں۔ اور یہاں فرمایا کہ یہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ تو حق ہے، پروفڈ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور باطل کیا ہے؟ وہ جھوٹ جو تم نے خود گھڑ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیین کے لیے ہیں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ کس حق کو چھپاتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے۔ تو اس آیت میں کن دو باتوں سے روکا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو؟ نمبر 1 یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو۔ دو اپوزٹ چیزوں کو جب آپس میں ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد، کنفیوژن، کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ معزز سامعین، بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بیچ کی راہیں تلاش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی بول لیں اور جنت بھی مل جائے۔ سچ اور جھوٹ کو ملا کر ایک تیسری چیز پیش کرتے ہیں۔ تلبیس حق ایک ٹرم بھی ہے، کبھی آپ نے پڑھا ہو شاید کسی مذہبی کتاب میں۔ تلبیس حق دراصل علماء دین کی ایسی کوشش کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ حق کو کھول کر بیان نہیں کرتے، بلکہ اس سے ایسی طویلیں اور ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جو آیت کا اصل مقصد ہے یا اصل معنی ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور لوگ دوسری باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی جو آیت کہہ رہی ہے وہ معنی نہیں نکالا جاتا، بلکہ اس سے ایسی باتیں شامل کر دیتے ہیں، ایسی طویلیں اور ایسی باتیں کہ جس سے اصل بات دور تک چلی جاتی ہے، اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اسکالر ہے، یہ بھی اسکالر ہے، یہ کچھ کہتا ہے اور یہ کچھ کہتا ہے۔ دوسری چیز جس سے بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ حق کو مت چھپاؤ۔ حق چھپانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ حق کو بیان ہی نہ کرنا جہاں ضرورت ہو۔
دوسرا یہ کہ کوئی معلوم کرنا چاہے تو اس کو صحیح جواب نہ دینا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں تو اس چیز کے بارے میں تو آپ ضرور ہی کچھ بتائیں کہ اب کسی نے پوچھ لیا تو بتانا فرض ہو گیا ہے۔ نہیں، جو نہیں آتا وہ مت بتائیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سب جانتے ہو۔ معزز سامعین، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جاننے کے بعد، علم آ جانے کے بعد ایسے کام کرنا اور بھی برا ہے۔ یہاں بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے تھے اور حق کو اس ڈر سے چھپاتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ ان کا اتباع کرنے لگیں اور ہماری بات کوئی نہیں سنے گا۔ ان کا فائدہ کس میں تھا کہ لوگ اپنی خواہش کی پیروی کرتے رہیں اور یہ ان کے سردار بنے رہیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ حق کو اور باطل کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے، جھوٹ اور سچ کو ملا کر ایک تیسری چیز پیش نہیں کرنی چاہیے، کلیئر کٹ واضح بات کرنی چاہیے، دوسرے حق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ کیسے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو آپ وہی بات بتائیں جس کے بارے میں جتنا آپ کو علم ہے، اور جس بارے میں علم نہ ہو تو خود سے جواب نہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔